ہم سے جو پانچواں اصول آخری آپ نے بیان کیا، اس پر ایک چھوٹا سا ضمنی توضیح پہلو میں چاہتا ہوں، ایک مثال سے واضح فرمائیے گا۔ عقل و نقل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے ہے، اور اگر کہیں محسوس ہوتا ہے تو وہاں پر غور و فکر کا عمل ہو، استکبار اور ادعا کے ساتھ رد کرنا محض نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر بیٹھے، کھانا کم تھا، آپ نے دسترخوان پہ دعا پڑھی، چند کھجوریں تھیں ٹوکرے میں، اور 20 لوگوں نے اس سے کھا لیا۔ اب بظاہر عقلاً یہ بات محال ہے، دنیا بھر کا مشاہدہ اس کے خلاف ہے، جتنی چیز ہوگی اتنے لوگ کھا سکتے ہیں، تو اب اس موقع پہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ عقل کے تو خلاف ہے۔ دیکھیے، مشاہدے کے خلاف ہے، عقل کے خلاف کیسے ہے؟ عقل نے پہلے اس مقدمے کو تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اس کائنات کے خالق نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہمیں کہ پیغمبروں کو معجزات دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر یہ واضح کر دیا کہ یہ معجزات ان کے لیے دلیل نبوت بنتے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے معجزات کے بارے میں یہ فرمایا کہ برہانان من ربک۔ اسی طرح سے معجزات کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اتمام حجت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں یہ بتایا کہ بعض اوقات وہ ازدیاد ایمان کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں قرآن نے بیان کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے ایک شخصیت کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، معجزات کے بارے میں یہ اصول اپنی کتاب میں واضح کر دیے ہیں، اب روایت کو رد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل مطابق عقل ہے۔ جو لوگ معجزات کو خلاف عقل کہتے ہیں، ان کو پہلے یہ ماننا چاہیے کہ عقل کو سمجھنے میں انہوں نے بڑی غلطی کھائی ہے۔ یعنی عقل تو مقدمات سے استنباط کر کے نتائج نکالے گی، یہ مشاہدے کے خلاف بات ہے۔ مشاہدے کے خلاف تو یہ بھی ہے کہ کسی کو پیغمبر بنا دیا ہے، کسی کی طرف وحی آ گئی ہے، یعنی ہم نے کیا روزانہ لوگوں کو پیغمبر بنتے دیکھا ہوتا ہے؟ تو وہاں عقلی استدلال کیا جاتا ہے۔ عقلی استدلال سے جب آپ نے اس کائنات کے خالق کو مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا عقلی طور پر کہ وہ لوگوں کو پیغمبر بناتا ہے، اپنا کلام ان پر نازل کرتا ہے، ان کے لیے اپنی شہادتیں اتارتا ہے، بینات اتارتا ہے، یہ سارے مقدمات عقلی طور پر مان لیے اور یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو اب روایت میں اگر کسی معجزے کا ذکر آ گیا ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریں گے، روایت کو روایت کے طور پر ضرور دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس کے راوی کون ہیں، بات کب بیان کی گئی ہے، اس میں اگر احوال کی کوئی عدم مطابقت ہوگی تو اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن وہ محض اس بنیاد پر رد نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ تمام معجزات مشاہدے کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ عصا سانپ بن گیا، وہ بھی مشاہدے کے خلاف تھا۔ ہاتھ بغل سے نکالا اور وہ چمکتا ہوا نکلا، یہ بھی مشاہدے کے خلاف تھا۔ تو یہ مشاہدے یا ہماری عادت کے خلاف چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل تو مقدمات قائم کر کے اس کے نتیجے نکالے گی، وہ نتیجے امکانی بھی ہوتے ہیں اور وہ وجوب پر مبنی بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اس کائنات کا خالق ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، تو اب تو یہ لازم ہو گیا کہ یہ مانا جائے کہ اگر وہ کوئی غیر معمولی معاملہ کر دے گا، اور غیر معمولی معاملے کے تذکروں ہی سے قرآن بھرا پڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے، قوموں پر حجت کیسے تمام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں، وہ زمین پر کس طریقے سے اترتے ہیں، ان کی مائیت کیسے حاصل ہوتی ہے، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے؟ تو یہ سب چیزیں جب بطور مقدمات مان لی جاتی ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ بھی یہ ہے کہ اگر پیغمبر سے کسی موقع پر ازدیاد ایمان کے لیے کوئی چیز ایسی صادر ہوئی ہے، یا اتمام حجت کے لیے صادر ہوئی ہے، یا کسی موقع پر کسی اس طرح کی چیز کو دلیل بنایا گیا ہے، تو یہ سب قرآن کے بھی بالکل مطابق ہے اور عقل کے بھی بالکل مطابق ہے۔ پانچواں نقطہ مثال سے بہت خوبی سے واضح ہوا۔